اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محیط کا سوال ہے، محیط بن مختار کا، بالوں کو کلر کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو خضاب لگائے، یعنی لال مہندی۔ مہندی وہ چیز ہے جس سے رنگ چڑھ جاتا ہے، رنگ پینٹ نہیں پڑتا اس پہ، جیسے نیل پالش ہوتی ہے آنکھوں ناخنوں پہ لگاتے ہیں جو لیڈیز عام طور پہ۔ ایسا کوئی کیمیکل بالوں کو لگانا جس کو ہم کہیں گے واٹر پروف کا کیمیکل ہے، پانی اندر تک نہیں پہنچتا، تو شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے غسل کے فرائض میں ہم دیکھیں گے۔ غسل کے فرائض میں نمبر 3 کیا ہے؟ غسل کے فرائض میں نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ ایک بال برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہے تو پھر غسل نہیں ہوگا، پھر دوبارہ غسل کرنا واجب۔ تمام بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ دیکھیے حوالے کے ساتھ ابو داؤد ترمذی کا حوالہ ہے اس کے اندر۔ اگر بعد میں معلوم ہوا ایک جگہ سوکھا ہے تو ہمارا بدن بھیگا ہے، سوکھنے سے پہلے اگر اس جگہ کو ہم دھو لیے تو غسل ہو گیا، لیکن ہمارا جسم سوکھ گیا تھوڑا بہت، اس کے بعد پھر وہاں بھگا رہے ہیں تو وہ قابل قبول غسل نہیں مانا جائے گا، پھر دوبارہ اثر نو نہانا پڑے گا پانی۔ جب بال برابر جگہ سوکھی رہے تو وضو نہیں ہوتا، اگر کیمیکل لگائیں گے تو پورے بالوں کو پانی نہیں پہنچتا تو غسل کیسے ہوتا؟ تو ظاہر بات ہے کیمیکل والا بالوں کو رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے زیب و زینت جائز ہے۔ شرعی اعتبار سے مطلب ایک سے ایک عطر لگا لیجئے، زبردست مسواک، زبردست پین استعمال کیجئے، زبردست کپڑے وائٹ نماز کے لیے، جو بھی آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں جس میں فیشن کے نام پہ آپ دیکھ کر یہ نہیں بولنا کہ فیشن کا ہے، تو زبردست ٹوپی پہن لیجئے، زبردست چپل استعمال کیجئے، زبردست گھڑی استعمال کیجئے، تاکہ نماز کو دیکھنا ہے ٹائم، درسگاہ کا ٹائم دیکھنا ہے، کلاس کا ٹائم دیکھنا ہے، کالج کو جانا ہے، اسکول جانا ہے، اس کے لیے اچھی چیزیں استعمال کیجیے۔ پین زبردست استعمال کیجیے، آپ کوئی منع نہیں کرتے، عطر زبردست استعمال کیجیے، سرما زبردست استعمال کیجیے۔ اگر بالوں کو رنگ لگانا ہی ہے تو خضاب لگا سکتے ہیں جس کے اندر کیمیکل نہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ اس سے مطلب یہ نہیں کہ شریعت جو ہے زیب و زینت سے منع کر رہی، نہیں، زیب و زینت سے منع نہیں کر رہی شریعت۔ شریعت ایک حد بتا رہی ہے، طریقہ بتا رہی ہے۔ ان کیمیکل کے استعمال کرنے سے بھی سائنسی نقصان یہ ہے کہ انسان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں گے انسان کے جسم کے اندر جو چیز جاتی ہے، جو چیز داخل ہوتی ہے، راستے کون سے ہیں؟ ENT، کان، ناک، آنکھ، منہ، یہ چیزیں ہیں، نکلنے کے راستے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، جب کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، جو واکنگ کرتے ہیں یا جاگنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو پورے جسم سے پسینے کے بوندیں ٹپکتی ہیں، پورے جسم سے پسینہ نمودار ہوتا ہے، پورے جسم سے پسینہ جھلکتا ہے۔ تو گویا آپ کے جسم میں اتنے باریک سوراخیں ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کتنے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ پسینے نکالتے ہیں۔ اسی طرح ناخن اور بال کو بھی ہوا متاثر کر دیتی ہے، بال سے بھی انسان کو طاقت پہنچتی ہے، ورنہ بولیں گے چوٹیوں کو تیل کیوں لگانا بھائی، خالی جڑوں کو لگاؤ تیل، پھر بالوں کو کیوں لگانا تیل، خالی جڑوں کو لگاؤ، داڑھی کو کیوں لگانا، خالی جڑوں کو لگاؤ، نہیں، بالوں کو بھی لگاؤ تاکہ چمک ہو، دمک ہو، خوبصورت ہو۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح کیمیکل لگانے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا، صفائی نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کو میں باتھ روم میں لائٹ بند کر دے کے، ایگزاسٹ بند کر دے کے 2 گھنٹے بند کر دوں تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ 2 کلو پسینہ نکل جاتا۔ ویسے آپ کیمیکل لگا کے بالوں کو نقصان کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ بالوں کا وہ تعلق جو دماغ سے تعلق رکھتا ہے، جو ضروری ہے،
اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے سر پہ ٹوپی، پیر پہ چپل پہننے کا حکم دیا گیا تاکہ وہاں سے اثرات منتقل نہ ہوں. اور آپ کے بال تو اس کیمیکل کے ذریعے سے پیک ہی ہو گیا ہر طریقے سے، پورا ٹرانسپورٹ کا کور چڑھا دیتے، کیا ہوتا ہے، لیمنیشن ہو گیا پورا بالوں کو. آپ ایک ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کریں لیکن اپنے آپ اندر سے سکون نہیں ملتا. دولہے میاں کو دیکھو شیروانی پہن کے کتنا ٹائٹ رہتے، باہر سے دیکھے تو لوگ ہاں کیا زبردست ہے شیروانی، اس کو معلوم اندر کیا پریشانی ہے. اندر صحیح جبہ نہیں ملا تو سوئی سے سی کے سیٹ کر کے، صحیح کرتا نہیں ملا، جبہ نہیں صحیح کرتا نہیں ملا تو سیٹ کر کے اندر سے اسینہ دکھ رہے تو اس کو بھی سیٹ کر لے کے پہن کے، ہاں 2-3 گھنٹے کی بات ہے بول کے. ویسے آپ باہر کے لوگوں کو تو بال اچھے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں آپ، لیکن دونوں چیزیں نقصان ہیں. ایک صحیح مسلمان مومن بندہ آپ کو دیکھ کر کہے گا یہ سنت پر چلنے والا بچہ نہیں ہے. سنت پہ چلنے والا اگر بچہ ہوتا تو یہ کیمیکل، یہ بالوں کا کلر استعمال نہیں کرتا. آج دیکھیں آپ فلم انڈسٹری میں کتنے لوگ جتنے کینسر کے مریض ہیں نا، کسی اور دنیا میں کسی اور فیلڈ میں اتنے لوگ زیادہ کینسر کے بیمار نہیں ہوتے. فلم انڈسٹری میں کینسر کے بیمار اس لیے ہوتے ہیں کہ زیادہ میک اپ استعمال کرتے ہیں وہ، جس کے اندر الکحل ملا ہوا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی نہیں پہنچتا. واٹر پروف کا میک اپ کر لیتے ہیں، 50 ہزار کا میک اپ ہے، 1 ہفتے تک پانی جاتا ہی نہیں جسم پہ. اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد جب نکلیں گے تو کھال نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے. شریعت میں منع نہیں ہے، جتنے نسخے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کیمیکل جسم کو لگانا، چاہے وہ لیڈیز ناخن کو نیل پالش لگاتی ہوں، یا جینٹس اپنے بالوں کو کیمیکل لگاتے ہو رنگ لگاتے ہوں، یا لیڈیز اپنے بالوں کو رنگ لگاتی ہوں، تو کوئی بھی ایسا رنگ جو پورے جسم پہ کہیں بھی ایسا لگانا جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا، وضو نہیں ہوتا، تو ایسا رنگ جائز نہیں ہے. کم کی مہندی بھی نکلی ایک، وہ لگانے کے بعد وہ اسکن کے جیسا نکل جاتا ہو. اگر پانی پہنچتا تو ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اگر پانی اس میں بھی اگر نہیں پہنچتا تو پھر غسل نہیں ہوا، تو جو وضو نہیں ہوا. اب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وضو نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں آپ وہ بھی مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. کر محنت کھا نعمت. اس زمانے میں مہندی کوٹ کے استعمال کرتے تھے. مہندی کیا ہے، بڑی بڑھ کر، چنی چن کر، کٹی کٹ کر، کٹی کٹ کر، چھنی چھن کر، بنی بن کر، بھیگی بھیگ کر رنگ لاتی ہے. مہندی بڑی بڑھ کر، پتے بڑے ہوتے ہیں، جھاڑ بڑا ہوتا ہے، چنی چن کر چن چن کے توڑنا پڑتا ہے. ڈالیاں توڑیں گے تو کیا ہوگا، پیسنے کے بعد کیا بولیں گے، یہ تو گائے کی پلیت معلوم ہو رہی بولیں گے جی. تو پتے چن چن کے توڑیں گے، بڑی بڑھ کر، بنی بن کر، چنی چن کر، کٹی کٹ کر توڑیں گے، اس کو کٹی کٹ کر کوٹیں گے، لگی لگ کر یعنی لگائیں گے، چھنی چھن کر نرم کریں گے، دیکھیں گے. اس کے بعد پھر کہیں جا کے رنگ لاتی ہے، اور اس مہندی سے پورے گھر کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. وہ خوشبو انسان کے دماغ کو بڑھا دیتی ہے. مہندی کی خوشبو، عطر کی خوشبو، جو بھی اچھی خوشبویں ہیں. کیمیکل کی خوشبو سے ناک بھی بند ہو جاتی، کبھی کبھی سردی ہو جاتی. یقین نہیں آیا تو پینٹ مارتے نہ کسی گھر میں جا کے وہاں بیٹھنا 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے باہر نکلیں گے. پھر اکثر لوگوں کو نہیں بنتا پینٹ، کبھی کبھی جو سب کام کر لیتے نا ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. جو سب کام نہیں کرتے، ہر میدان میں نہیں اترتے، ارے وہ میں کرنا کیا، کچرا پھینکنے آس ارے 4 لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا پھینکنا باہر، اس کو بلائیں گے اوپر، 50 روپے کہہ دوں گے اس کو بلا کے ہاتھ میں دے دیں گے، سمجھتے ہیں خود جا کے کریں گے، بلکہ خیال نہیں آتا. ہمارے والد محترم گزٹڈ آفیسر، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، اپنے گھر کا کچرا باہر روڈ پہ لے کے پھینکتے. باہر کی اگر عوام کی نالی بھی اگر گندی رہی، کچرے صاف کرنے والے نہیں ہے تو وہاں ٹھہر کے خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتے. جیسے بڑے ویسے چھوٹے. الحمدللہ یہ شرف ہمارے کو بھی حاصل رہا. میں بولنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ بھی کرنا اپنے گھر میں. جب میں کر رہا ہوں میرے والد کو دیکھ کر آپ کریں گے، آپ کے بھائی دیکھ کر آپ کو دیکھ کر آپ کے بھائی بھی کریں گے. خدمت سے خدا ملتا ہے. تو بہرحال یہ رنگ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جس کے اندر کیمیکل ہو، جس سے پانی اگر اندر نہیں پہنچتا ہو، تو ایسا رنگ استعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے. اس میں اور کوئی سوال ہے رنگ کے متعلق میں؟ تو استعمال کرنے کا کر سکتے ہیں، اگر واٹر پروف ہے یا پانی نہیں جا رہا تو نہیں کر سکتے. اور پانی اگر جا رہا لیکن اس کے اندر کیمیکل ہے تو بھی استعمال نہیں کرنا، تو بھی اس کو استعمال نہیں کرنا. صرف خضاب استعمال کیجیے، مہندی استعمال کیجیے آپ، سمجھے.
مہندی ملتی باضابطہ دوا ساز میں، وہ مہندی آپ استعمال کر سکتے ہو، اس کے اندر املی ڈال کے یا تو پھر لیمو ڈال کے تھوڑی سی کھٹی دہی ملا دیے یا پتی کا ڈکاشن تھوڑا ملا دیے تو اس کا رنگ چڑھا لے سکتے ہیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جڑی بوٹیوں سے جو رنگ چڑھتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. مولانا جب کسی کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کرتے نا، جی ہاں، تو جب خبر کھود کے ان کو جو تدفین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتائے تھے نہیں بند کرے تھے. اصل میں جو ہے قبر کی تدفین کا جو مسئلہ آیا وہ قابیل اور حابیل کا مسئلہ تھا. دونوں بھائیوں کے اندر عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی، جس کی وجہ سے بڑے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. قتل کرنے کے بعد کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غراب کو بھیجے. غراب کہتے ہیں کوے کو. ایک کوا اپنے مرے ہوئے بھائی کو زمین میں چونچ کے ذریعے سے مٹی نکال کے قبر بنا کے اس کو دفن کر دیتا ہے. تو قابیل جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، ہائے میں یہ کام بھی نہیں کر سکا، اس کوے سے بھی عقل میری ماری گئی. تو پھر وہ بھی اپنے بھائی کے لاش کو یا نعش کو زمین یعنی گڑھا بنا کر قبر بنا کر اس کے اندر دفن کر دیتا ہے. اور سنت طریقہ قبر میں دفن کرنے کا، اب یہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی قابیل حابیل کا وہ الگ تفصیل ہے، لیکن آپ قبر میں سب سے پہلے دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے. پھر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر میں دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا. 3 طریقے سے دفن کر سکتے ہیں قبر میں. ایک کہتے ہیں لحد، یعنی قبر اس کے اندر بغلی ہوتی ہے. بغل مطلب ذرا ہٹ کے اندر گڑا، جیسا اپنا ذرا ہٹ کے اندر گڑا. قبر ایسے کھود دیے نا، مٹی نکال دیے، اسٹریٹ نکالنے کے بعد رائٹ سائڈ میں نیچے جانے کے بعد ایل ٹائپ پہ ذرا ایسے چلے جاتے ہیں اندر 1 فٹ 2 فٹ، سمجھ میں بات. سب سے نیچے جانے کے بعد اینڈ جہاں پہ ہے اس کے اوپر 1 ہی فٹ رائٹ سائڈ میں ذرا اگر کسی میت کو رکھے تو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. کیوں اندر رکھتے ہیں؟ تاکہ مٹی کا پورا وزن اس کے اوپر نہ پڑے. آپ بولیں گے روح نے جب نہیں ہے تو اس کو تکلیف کی بات کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ قبر میں پھر دوبارہ زندگی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اب آپ صدری پہنے ہوئے ماشاء اللہ، اگر میں صدری ایسے آپ سے چھین لوں اور چھین کے آپ کے سامنے آگ لگاؤں تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اب موہت پوچھے کہ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، آپ کو تو صدری آگ لگ رہی ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہی نا. ارے صدری سے میرا تعلق ہے تو نہیں لگتی. صدری سے میرا تعلق ہے، میں ولیمہ میں، شادیوں میں، جمعہ میں، اجتماع میں پہن کے جاتا تھا. میں بھی مولانا بنتا ہوں کہ خواہش بن کے میں صدری پہن کے جاتا تھا. یونیفارم بھی ہے میرے مدرسے کا ادارہ مدینہ العلوم کا، بلکہ میں پہن رہا ہوں. تو اب میرا تعلق ہے صدری سے تو اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. اسی طرح اس کے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے بغلی نہیں کھودے، 2 طرف پلیٹ فارم بنا دیے اور نیچے تھوڑا اور گڑا کر دیے. 2 طرف پلیٹ فارم ہے، بیچ میں اور گڑا کر دیے. ان 2 طرف چبوترے بن گئے قبر کے اندر ہی. سمجھ میں بات؟ قبر کے اندر ہی چبوترے بن گئے. اور ذرا اندر کھودنے کے بعد کیا کرتے، وہاں پہ ان کو قبلے کی جانب لٹا دے کہ اوپر ڈیکولمس یا پلیوڈ رہتا ہے نا وہ، یا لکڑی کے چکلے یا پتھر وغیرہ ایسا رکھ دیتے. یہ ایک طریقہ. تیسرا، قبر تو کھود دی ہے لیکن بغلی کھودنا نہیں آ رہا، اس میں مٹی نرم ہے، اس قبر ڈھلنے کا اندیشہ ہے، مٹی ڈھلنے کا اندیشہ ہے. یا بیچ میں جو ہے 2 طرف پلیٹ فارم جیسا بنا کے اور اندر بنا رہے ہیں تو بھی جو ہے مٹی ڈھل رہی، تو کیا کرنا؟ تو جیسا اسٹریٹ کھودنے کے بعد قبر میت کو قبلے کی جانب کر کے کیا کرنا، اس کے سلوپ میں تختے رکھ دینا. نہیں سے پتھرے نہیں رکھنا. پتھرے رکھے تو گناہ کی بات نہیں ہے. اصل میں کیا ہے، قیامت سے پہلے ایک ہی قبر سے 70 مردے اٹھیں گے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ایک ایک قبر سے 70 سردر انسان وہاں سے اٹھیں گے. گویا زمین اتنی تنگ ہوگی قیامت سے پہلے، ایک ایک قبر میں لوگ 70 جنازے دفنا دیں گے. اس لیے پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا گیا.
اب پکی قبریں مطلب سیمنٹ کی قبریں جو بناتے ہیں، سیمنٹ سے، ماربل سے، پتھر سے جو بناتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ جنت البقیع میں صحابہ کی قبر، انبیاء کی قبر ایسی پکی نہیں ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو بھی ایک کتبہ لگاتے، کتبہ بولتے ایک پتھر رہتا جس میں مرحوم کا نام لکھا ہوا رہتا، بس ختم، ایک لگاتے ہیں. تو جنت البقیع میں آج بھی 6 مہینے میں ایک مرتبہ قبر کو تبدیل کر دی جاتی ہے. جنت البقیع میں آج بھی قبر میں ایک مرتبہ تبدیل کر دی جاتی ہے 8 مہینے، اس میں تاریخ لکھ دیتے قبر کی باضابطہ. 6 مہینے میں انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ کا ہو گیا سبق؟ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بعد موت کے ہم اس کو مٹی میں لے جائیں گے. بعض اللہ والوں کی جسم کو قبر مٹی نہیں کھا سکتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بتانا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشبودار مٹی قبرستان کی ہے، زیادہ طاقتور اور سب سے خوشبودار مٹی. پارک میں بھی اتنی خوشبو نہیں آتی جتنی خوشبو قبرستان میں آتی. جتنی تازگی قبرستان میں ہے اتنی تازگی کہیں اور جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ جھاڑ کٹ کر دیتے نا اپن، کبھی درمیان میں ٹہنیاں، اس کی ڈالیاں، پھر دوبارہ نئے سرے سے آنا بول کے، تو وہ ٹہنیاں، وہ پتے، وہ پھول بھی اسی کی جڑوں میں ڈالنا، پھر اسی سے طاقت ملتی جڑوں سے. تو ہم مٹی سے پیدا ہوئی ہے نا، تو ہمیں پھر دوبارہ مٹی میں دفن کیا گیا تو مٹی کے اندر اور طاقت بڑھ گئی. سمجھ رہے بات؟ تو 3 طریقے ہیں. تو اس کیا کرتے ہیں، تو سلوپ میں ایسے تختے جما دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک لہد کے جیسا ہو جاتا ہے، مطلب بغل کے جیسا ہو جاتا ہے. یہ 3 طریقے سے دفن آتے ہیں، جو سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. اب عیسائیوں کے یہاں ایک صندوق بنایا جاتا ہے باضابطہ، اس کے یہ طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اصل طریقہ سنت طریقہ یہ 3 طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ اندر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، 50 سال بخاری کتاب پڑھا ہے، ایسی بڑی کتاب 50 سال. ابوالکلام آزاد جو گورنر، ابوالکلام آزاد نہیں، ابوالکلام APJ، تو جب گورنر تھے ان کے ہاتھ سے آپ کو جو ہے میڈل بھی ملا تھا، ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. حضرت ایوارڈ نہیں لے رہے تھے، میں اس لیے بولے لیتے وقت میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دنیا والے کو پتہ چلے کہ مدرسے والے، حدیث پڑھانے والے بھی محنت کرتے ہیں. اصل محنت تو وہی کرتے ہیں، لیکن یہ بتانا کہ دنیا میں تعارف ہو جائے لوگوں کو کہ حدیث کا بھی درس ہوتا ہے باضابطہ مدارس میں، ایسا نہیں کہ خالی رٹا کے بھیج رہے ہیں. ورنہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایک آیت پڑھایا یا پڑھا، اس کی قیمت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ہارون رشید جو بادشاہ تھے، ان کے بیٹے کا جب سورہ بقرہ مکمل ہوا تو ان کے والدہ جو ہے ہیروں کا ہار نکال کے استاد محترم کو دے دیے. دیکھے کیا بولے، مولوی صاحب میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن خوشی میں اس کو دے رہا ہوں، آپ لے لیجیے. نہیں ادا کر سکتے. اب میں جس کے پاس پڑھا ان کو حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو استاد کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم؟ بات سمجھ نہیں. تو قبر میں اس طرح دفن کیا جاتا ہے. جی اور کیا سوال سمجھ میں بات، اور کچھ سمجھنا اس کے اندر کچھ اور سمجھنا ہے تو بولیے، تدفین کے سلسلے میں. جی تو مولانا جب وہ پتھر جو لگاتے ہیں نا، وہ تو رائٹ سائڈ ڈاؤن میں کبھی جو پتھر لگاتے ہیں نا، وہ لگائے تو کیا قیامت دن جب اٹھتے تکلیف ہوتی، وہ ایک ہوتے تکلیف ہوتی اٹھتے جب اٹھایا جاتا تو تکلیف ہوتی. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قیامت کے دن جب کھڑکھڑانے والی ہوائیں چلیں گی، اس وقت کا عالم اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلے آئیں گے جس کی وجہ سے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھیں گے، تو پتھر کا کیا حساب.
حمل حملها وترى الناس سکارا. بہت بڑا عجیب منظر رہے گا بہرحال. پہاڑ روئی کی جیسا اڑ جا رہے ہیں ہوا میں. وہ پتھر کیا حساب ہے. وہ تو مولانا اگر ان کا انتقال ہوا 4-5 سال کے بعد وہ پتھر ٹوٹ کے ان کے اوپر گیا تو پھر جب تکلیف نہ ہوتی ان کو. تو رکھے چاہیے پتھر. پہلی بات تو وہ تو ہے نا سنت کے اندر اگر لگا پتھر رکھنا بلکہ نہیں ہے. وہ تو لگاتے ہیں نا. ویسا سوچے تو گھر بنائے گرے تو تکلیف نہیں ہوتی ہمارے کو بولے تو. نارملی ماربل کے سلیبس ڈالتے مٹی کیسا توڑتی ہونا تو نہیں تو پتھر اس لیے منع کر دیے ہیں. گناہ نہیں ہے پتھر لگانا, منع اس لیے ہے اگر پھر دوبارہ وہی قبر بنانا اگر ہے تو پتھر رکاوٹ پیدا ہوں گے نا. یہ بول رہے اب اللہ کو منظور ہے جس جگہ قبر کھود رہے ہیں وہاں پھر دوبارہ قبر اگر نکلی وہاں ہڈیاں ملیں تو ہڈیوں کو کونے میں دفن کر دے کہ بھی وہاں اور ایک لاش کو جو ہے میت کو دفنایا جا سکتا ہے. اگر نہیں جسم وہیں صحیح سلامت نکلا بلکہ بولے تو اس کو چھوڑ دے کے دوسری جگہ دفن کرنا پڑے گا. پھر جنت البقیع میں کیا جیسا اگر محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا بولتے نا مولانا تو انہوں جیسے کہ ویسے 6 سال تو پھر وہی بالکل رکھ دیتے. بالکل ویسے ہی رکھ دیتے. صحابہ کی خبروں کو ہاتھ نہیں لگاتے. صحابہ نہیں وہ تو جب محمد کے غلام بول تو ویسے نا. وہ تو دوسرے بھی رہتے نا وہ. اب بڑے بڑے ولی یہاں ہوئے غلاموں کے غلام ہے پھر تو لوگ وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. اگر قبر نکلی تو چھوڑ دیتے ہیں, لکھ کے رکھ دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو. ایسا دیکھو بھائی قبر میں جانے کے بعد انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کے میدان کو مکمل کر دیتے ہیں. دور اتنی بڑی دنیا ہوتی ہے اگر نیک انسان ہے. اگر برا انسان ہے تو جتنی قبر ہے نا اس سے بھی 4 گنا چھوٹی ہو جاتی. فصلیاں ادھر کے ادھر ہو جاتے. نمازی بے نمازی اگر ہے سمجھے. اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. جی 1 منٹ. خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ گیا خون یا پیپ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو وضو بنانا پڑتا ہے. زخم رہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. زخم سے خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. زخم سے پیپ نکل کے بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. جی اور مطلب ایسا اگر زخم لال لال ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. لال نہ ہو پیلا رہو گولڈن رہو تو پڑھ لے سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی اور سلام کر سکتے ہیں. جھک کے سلام کرنا حیدرآبادی نوابی انداز ہے, ورنہ انسان کے تعظیماً کے علاوہ دوسرے ارادے سے جھک کے سلام کرنا جائز نہیں ہے. دوسرے ارادے سے ادب کے لیے جھک رہے ہیں سلام کریں تو الگ بات ہے. اتنا بھی نہیں جھکنا کہ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ یا رکوع کر رہے ہیں. ارتقل دیکھے ہوں گے نا, خالی اتنا کرے تو بس ہے. ہاں جی جی اور تہجد کے کنڈیشن بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا اپنی جگہ سے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے یہ. جی تہجد کے بارے میں تہجد کے معنی آتے ہیں جدوجہد, کوشش کے, محنت کے, مشقت کے, مجاہدے کے. تہجد کے معنی تہجد عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. 11 بجنے دینا ہے, 12 بجنے دینا ہے, 2 بجنے دینا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن تہجد کے معنی کے کیا ہیں جدوجہد کے, تو بس آرام کر کے آخری رات جب میٹھی نیند ہوتی, چوروں کی چوری کرنے کا وقت ہوتا, وہ جب لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں تو اس وقت میں نماز تہجد میٹھی نیند کو قربان کر کے پڑھنا افضل ہے. بات سمجھ میں. جملہ کتنے رکعت تہجد کے؟ کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہے, زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ. جی اور مطلب سوئے بنا نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں, بنا سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. نیند قربان کرنا مطلب آپ اگر دعوت کر رہے ہیں گھر میں تو میٹھا بنانا ضروری ہے کیا؟ دعوت نہیں ہوتی بغیر میٹھے کی. میٹھا رکھے تو کیا ہوتا, سنت بھی ادا ہوتی بولتے.
حالانکہ میٹھا کھانا میٹھا کھائے تو سنت ہے بلکہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ رکھنا ضروری نہیں ہے، ایسی سنتیں کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اسی طرح سو کے اٹھنا ضروری بول کے نہیں ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے تہجد کے معنی جد و جہد کے. یہ جد و جہد آپ کی جو اس وقت ہوتی ہے جب اپنی نیند قربان کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں. بہتر وقت ہے، یہ افضل وقت ہے، رات کا تہائی حصہ اس موقع پہ اس وقت آپ کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اور آپ کا رب دونوں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کو بہت پسند. حالانکہ تہجد نفل نماز ہے. وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل میں 8ویں رکوع کے بعد 15واں پارہ. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تہجد کی نفل نماز ہے، نفل کے معنی آتے ہیں زائد کے. تو تہجد کا پڑھنا اللہ کو بے حد کیوں پسند ہے؟ حالانکہ نماز فرض ہے، وہ بھی پسند ہونا چاہیے اللہ کو، وہ تو پسند ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پسند، اس سے بھی زیادہ اس لیے پسند ہے جس کام کے اندر جتنا اخلاص ٹپکتا ہے نا، جتنی خوبی ٹپکتی ہے، جتنا للہیت، اپنے کو معلوم، بس اللہ کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. ہم کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں، کیا نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کو کیا صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم، بغیر بولے کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ایسے عمل کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص میرے لیے کر رہا نا. اسی لیے تہجد کی نماز میں بغل میں بیٹھا باپ بھی سو رہا ہے، بغل میں پڑا بھائی بھی سو رہا ہے، بغل میں پڑی ماں بہن بھی سو رہی ہیں. اس موقع پر بندہ سب کو چھوڑ کر رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. کوئی نہیں دیکھتا، بس اللہ دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا ہے. اسی لیے وہ وقت تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے. فرشتے کہتے ہیں آؤ مانگنے والوں مانگو، اللہ تمہاری مرادیں پوری کر دے گا. فرشتے اس وقت ندا دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں. کام آوازیں آئیں تو لوگ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ بول تو نہیں آ رہے. فرشتے اٹھ کے آؤ بول کے بولے تو آتے. وہ نیک لوگ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو. برکت کیا ہے دکھاؤ بولے تو کوئی دکھا سکتا. برکت کا لفظ بھی انگلش میں نہیں ہے، ترجمہ اس کا برکت کے معنی بھی انگلش میں نہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب ایک بات ہو رہی تھی US میں، وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، تو وہاں پہ جو ہے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ حضرت مولانا پوچھے برکت کا لفظ اس کے معنی کیا انگلش میں بتائیے. اوباما کی بیٹی بھی تھی لیکن نہیں بتا سکی وہاں پہ اس وقت. سمجھے؟ تو جو برکت کو محسوس کر سکتے ہیں نا، تو وہی فرشتوں کی صدا، فرشتوں کی ندا، فرشتوں کی آواز کو محسوس کرتے ہیں. سنیانا نہیں ہے. نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے بعد میں جو بول رہا ہوں سننے آ رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ میرے کو نہیں معلوم ہو رہا آپ سمجھ میں آ رہا بول کے، لیکن آپ کو جو معلوم ہونا نا وہی ہے. ایسے اسی کو بولتے برکت. ورنہ بعض لوگوں کے ادھر سے جا کے ادھر چلے جاتا کان میں، ایک کان میں چلے گیا دوسرا کان، دو کانا کیوں دی وہ تو ایک کان سننے دوسرا کان نکالنے ہیں. تو رات میں ارادہ کر کے سونے سے ہر حال میں فجر میں اٹھ جاتے. نہیں بولتا نہیں بولا نا کر کے سو گیا ارادہ، لیکن نہیں ہوئی نشان نہیں مجھے، میں کر کے سو گیا. ارادہ کرنے کا کتنے مرتبہ واٹس ایپ دیکھا ہو تو ہاؤ وہ 1-2 گھنٹے دیکھ کے سو گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے ارادہ کر کے 1-2 گھنٹے دوستوں میں ادھر ادھر پورا گھوم کے آئے، دبئی گھوم کے آئے، سنگاپور گھوم کے آئے، جا کے واٹس ایپ میں گروپ میں چلے گئے، گھر میں گئے، ان کے رشتے داروں میں گئے، سب جگہ جا کے آئے. اب اس وقت تہجد اٹھو تو کیسا اٹھتے؟ نہیں، ارادہ کر کے سو جانا دائیں کروٹ بدل کے. اس کے بعد بھی اگر نہیں اٹھے بولے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر یقین نہیں آیا تو میرے ساتھ سو گئے تو میں بتاتا ہوں کیسا اٹھتے ہو. عملی مشق. جی اور کچھ اور سمجھ گئے تہجد کے بارے میں پوری بات؟ جی جی تو مولانا جب اپن رمضان میں روزہ رہتے نا، اگر روزے میں کبھی الٹی آئی کھائے ہوئی تو کہتے تو روزہ ٹوٹ گیا تھا، مکروہ ہو گیا بولتے، صحیح ہے یہ؟ روزہ مکروہ نہیں بولتے. بیمار ہے نا بھائی، بیمار ہے تو عذر ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ بولے ہیں
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کی روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ بولے رمضان کے روزے فرض ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں. پھر فرمایا آگے فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی بیمار رہے تو بعد میں روزہ رکھ لے. سفر میں ہے مریضا او علی سفر، اگر سفر میں ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے. سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسرے پارے میں تو بعد میں روزہ رکھ لے. تو یہ بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے تو گناہ ہوتا؟ وہ تو کیسا ریکارڈ ہو رہا وہاں پہ بولنا پڑتا مجھ سے. نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بیمار ہے. اسی طرح الٹی کرنا بھی بیماری میں داخل ہے. بات پوری مکمل ہونے دیجیے، جب تک منہ میں لڈو بھر کے رکھ لیجیے. اسی طرح الٹی کرنا بھی بیماری میں داخل ہے. اپنے آپ نہیں کریں نا انگلیاں ڈال کے. تو اسی لیے تھوڑی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ منہ بھر کے اگر ہو گئی ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعد میں آپ روزہ رکھ لیں. روزہ کیوں ٹوٹ گیا؟ اگر رکھنا چاہے تو بھائی الٹی ہونے کے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، کمزوری بیماری میں شامل ہے. بیمار کے لیے روزہ جائز نہیں ہے، بعد میں روزہ رکھ لیں. شریعت ڈھیل دی. سب بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھان میں اڑ گئے عبد الرحمان، کچھ بولا نہیں. شریع ادھر تکلیف ہو رہی ان کے ساتھ، کپڑے ٹائٹ ہو گئے تو صحیح کر لینا بیٹھ گئے. تو شریعت نے جہاں چھوٹ دی وہاں اجازت لے لینا. سفر میں ہے 78 کلومیٹر اگر دور جا رہے ہیں، 78 کلومیٹر اگر دور جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا، 3 رکعت والی 3 رکعت، 2 رکعت والی 2 رکعت، فجر میں 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت مکمل پڑھنا ہے. بقیہ 3 نمازیں ظہر عصر عشاء، 3 نمازوں میں 2 رکعت کر کے پڑھنا. نہیں میرے پاس ٹائم ہے میں پڑھتا ہوں بولے تو نہیں ہوتی نماز. کیوں؟ تمہارے عقل کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اللہ کو راضی کر کے اللہ کے احکام پر چلنے کا نام ایمان ہے. عید کا دن میں روزہ رہتا ہوں بولے تو حرام ہے. کیوں؟ اللہ کھاؤ پیو بولے، کلو واشربو بولے، میں رہتا ہوں بولے تو کیسا؟ پھر جہاں اللہ تعالیٰ چھوٹ دی وہاں چھوٹ لے گا. اب بولیے کیا بات؟ جی، انسانی جسم کے اعضاء جو ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کا سوال یہ ہے کہ جسم کے اعضاء دل، گردے، آنکھ، ناک کیا دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتے نہیں کر سکتے، ڈونیٹ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ آپ کا یہ سوال ہے. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اٹھائیں گے. اگر آپ آنکھیں دوسروں کو دیے تو پھر آپ کیسے اٹھیں گے؟ خیر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنی قدرت ہے، جس کی آنکھیں تھے اس کو دے دیں گے، پھر آپ کی آنکھیں آپ کو دے دیں گے، وہ الگ بات ہے. مطلب پہلے شرعی اعتبار سے بات، اس کے بعد گنجائشی بات. تو انسان کے جسم کے اعضاء بھی امانت ہیں. اب لوگ اتنے مجبور ہیں، حالات ایسے ہیں. شہر کھمم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک خاتون، 2 بیٹیاں، شوہر نہیں ہے. اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اپنا خود ایک گردہ نکال کے 1 لاکھ میں فروخت کر دی انہیں. اندازہ لگائیے. کسی سے مانگنے کی جرت نہیں کر سکی، کسی سے مانگنا دل گوارا نہیں کرا اس کا. اپنی بیٹی کے نکاح کے اخراجات مکمل کرنے کے لیے 1 گردہ نکال دی. پھر جب دوسری بیٹی کی شادی کی باری آئی تب بھی طبیعت گوارا نہیں کری. دوسرا گردہ نکالنے جب چلے گئی تو ڈاکٹر متحرک ہو گئے. پھر بعد میں سے لوگوں کو معلوم ہوا تو پھر مدد کر کے وہاں سے کھمم میں تو الحمدللہ نکاح کر دیے. دوسرا گردہ بھی نکالا تو اس کی زندگی کیا ہے؟ پھر ایسے مجبوری حالات آ گئے لوگوں کے پاس. یہ آنکھ، ناک، کان اتنی بڑی امانت ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی سائل بن کے آیا، سوال کرنے والا، اللہ کے نام پہ کچھ دو. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو لکھپتی ہے تو مجھ سے سوال کرتا ہے پیسوں کا. غریب بیچارہ، حضرت کیا بول رہے ہیں، میں کہاں لکھپتی، میں تو بھکاری ہوں، میرے پاس مکان نہیں رہنے کے لیے، کپڑے صحیح نہیں پہننے کے لیے.
ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں تو کروڑ پتی ہے حضرت، اتنا پیسہ تو میں کبھی دیکھا ہی نہیں. حضرت فرماتے ہیں اچھا ایک کام یہ کر، جس زبان سے تم مجھ سے مانگ رہے ہیں نا وہ زبان کاٹ کے مجھے دے دے، میں 1,00,000 روپے دوں گا تجھے. حضرت یہ کیسے؟ جن ہاتھوں کو تو نے میرے سامنے پہلایا نا ان ہاتھوں کو کاٹ کے دے، میں تجھے 1,00,000 روپے دوں گا. حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن پیروں سے جو چل کے آیا نا وہ پیر نکال کے دے، میں تجھے 2,00,000 روپے دوں گا. حضرت جن آنکھوں سے تو مجھے دیکھ رہا ہے، حضرت بس یہ نصیحت میرے لیے بہت بڑی ہے. حضرت بس میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کرتا بیجا. انسان حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کتنی بڑی قیمتی اعضاء اللہ تعالیٰ انسان کو دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے روزانہ فجر کے بعد، اکثر روز کی بات نہیں، اکثر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. تو وہی کا سلسلہ جو چلتا انبیاء علیہ السلام کے پاس، وضو والضحا واللیل اذا سجا، چاش کے وقت میں وہی کا سلسلہ چلتا ہے کیونکہ وہ اچھا وقت ہے. جس وقت میں ہمارے محلے قبرستان بنے ہوئے رہتے ہیں وہ اچھا وقت ہوتا ہے. سب میں کیا قبرستان بنے ہوئے، نمازاں نہیں پڑھے سوتے رہتے گھروں میں، تو قبرستان میں اتنی ہوتی ہے نماز. سمجھ میں ہی بات. جو لوگ پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں میں نہیں نکل سکے وہ الگ بات ہے، مصلی بنا لی وہ الگ بات ہے. تو ایک صاحب بولے حضرت میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. بولا کیا دعا کرنا؟ میرے کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیے، اتنی نعمتیں دیے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں میرے کو، پیسہ، گاڑی، بیلنس، اولاد، بیوی سب ہے میرے پاس، اب کچھ بھی نہیں ہونا میرے کو. اللہ تعالیٰ کو بول دو اب کوئی نعمت میرے کو ضرورت نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے. دوسرا آدمی بولا جو کپڑے نہیں تھے پہننے تو ریتی سے اپنے جسم کو ڈھانک دیا، ریتی سے اپنے جسم کو ڈھانک لیا. تو انہیں شکایت کیا، اللہ سے شکایت کیجئے، میری درخواست کیجئے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نعمت، کوئی سب نعمت سے اللہ مجھے محروم کر دیا. مجھے تو پیدا تو کر دیا لیکن کوئی نعمت میرے پاس نہیں ہے. ایک تو برا نعمت نہیں ہونا، ایک برا نعمت ہونا. اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. اب بات پوری مکمل ہونے کے بعد اے اللہ 2 بندوں کی سفارش لے کے آیا ہوں، قبول کر لے. اللہ بولے بولیے کیا بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے، ایک بندہ کہتا ہے اس کے پاس ساری نعمتیں، اب کوئی نعمت نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ بولتی ٹھیک ہے جاؤ اس کو بول دو. دوسرا کہتا ہے اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے بہت ساری نعمتیں چاہیے. بولا ٹھیک ہے. جب واپس آئے تو جو بندہ تھا جو بولا نعمتیں نہیں ہونا میرے کو، سب چیزیں ہیں میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ فرماتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، اللہ اپنی نعمتیں کے دروازے بند کر دے گا. تو اللہ کو یاد کرنا بھول جا، اللہ بھی تیری نعمتوں کو دینا بھول جائیں گے. تو وہ بندہ بولا یہ سب کچھ اللہ کو یاد کرنے سے ملا، میں اس خدا کو کیسے بھولوں؟ تو موسیٰ فرماتے پھر وہ خدا تجھے کیسے بھولے گا جس کو تو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم کے بعد واشکروا لی ولا تکفرون. جو مجھے یاد کرے گا، جو میرا شکریہ ادا کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا، فرشتوں میں اس کا تذکرہ کروں گا، بہتر تذکرہ اس کا. تو اللہ کو جتنا یاد کریں گے، جتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، لازیدنکم، مزید اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، مزید اور نعمتیں دیں گے. پھر دوسرا بندہ، کیا ہوا موسیٰ اللہ سے سفارش کر کے آئے؟ بولے ہاں سفارش کر کے آؤ. کیا ہوا؟ اللہ نے تیرے لیے کوئی نعمت نہیں دی؟ بولے کوئی نعمت نہیں دی. ایک ہوا کا جھونکا آیا، جس ریت جس مٹی کو اپنے جسم کو ڈھانک کے بیٹھا ہوا تھا وہ طوفانی ہوا اس مٹی کو بھی اڑا کر لے گئے، اس کو ننگا کر دی تو بھاگنا شروع کر دیا اپنے شرم کو چھپانے کے لیے. بولنے لگا اے اللہ تو نے ایک نعمت دی تھی، اے اللہ تو نے وہ بھی لے لی، حالانکہ وہ نعمت میں ہی تھا، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی. انسان اگر کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ناشکری ہے. جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، رگوں میں خون ہے، جب تک اللہ کی نعمتیں اس کے ساتھ شامل حال ہے. اس لیے کوئی پوچھے خیریت تو بھی الحمدللہ بولنا پہلے، اس کے بعد بولنا گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گردے میں درد ہے، سینے میں درد ہے، کان میں، ناک میں، منہ میں، ہونٹ میں، دانت میں، دماغ میں، جہاں ہے وہ بات کی بات. پہلے اللہ کا شکر ہے. نہیں بولے تو وہ زبان ہی بند کرتے. جب کیا کرتے لوگ آ کے انا للہ پڑھتے. نہیں پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں کرنا. جی
تو انسانی اعضاء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، امانت ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، لیکن اب ضروری ہے بھائی آدمی کا انتقال ہوا، آنکھیں اگر اس کو دیے تو اس کی زندگی بن سکتی ہے، گردے اس کو دیے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، تو بھی نہیں بھی ہو سکتا، ضروری نہیں کہ نہیں ہو سکتا، انہیں چل سکتا، گردہ دیے تو ایسے کتنے لوگ نہیں ہیں آپریشن کر کے مر گئے، آپریشن کرے تو اچھا ہوتا، بولے ہوئے اچھے ہوئے، ابھی پرہیز ہارٹ آپریشن میں نہیں، ابھی پرہیز، تو گنجائش ہے اس کی اعضاء کو دینا دوسروں کے لیے، اپنی آنکھوں کو، اپنے گردوں، گنجائش ہے اس کی. جی ہاں، امپورٹنٹ ہے اگر جی کسی ہاں، جان بچی ہاں جان ضروری ہے، ایسا سچویشن آ گیا تو اس کے لیے علماء حضرات جو ہے گنجائش فرماتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جیتے جی آدمی اپنی آنکھیں نہیں نکالنا چاہیے مرنے کے بعد آنکھاں دینے کا پلیج کیا مگر اصل نہیں کرنا چاہیے. پوسٹ مارٹم جو ہے ہمارے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اب، لیکن چونکہ یہاں کا قانون ہے، شریعت میں تصویر لگانا اجازت نہیں ہے. اب جیب میں کتنے پیسے ہیں بولے تو 500 نوٹ نکال دو، گاندھی جی کی تصویر ہے، پھر نماز کیسا پڑھ رہے بولے تو کیا کریں گے، یہاں کا رول ایسے ہے، تو جہاں پہ جیسے رول ہے ویسے حساب سے چھوٹ مل جاتی ہے. جی بھائی کیا سوال تھا آپ کا؟ عقیقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہ بھی ایک برتھ ڈے سیلیبریشن کا فارم ہے ایک طریقے سے پیدا ہونے کی. پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو بولا کل جا رہے ہیں کیا آپ، تو کیا جواب دیتے آپ؟ کہاں پہ جاؤ؟ دعوت میں جا رہے ہیں کیا پوچھا ہمیں، تو کیا بولتے آپ؟ انشاءاللہ جاؤ. کس کی دعوت؟ آئیے رکا آیا کیا کل؟ میں ہاں تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں اب دعوت میں جا رہے ہیں کیا ہو تو کس کی دعوت پوچھیں گے اب. تو پہلے خبر ضروری ہے کیا یہ، ویسے عقیقہ کرنا ہے کیا؟ عقیقہ کرنا سنت ہے جو فرض کے بعد کا لیول ہے، درجہ ہے، کرے تو ثواب، رکھ کے نہیں کرے تو گناہ ہے، پیسے رکھ لے کے نہیں کرے تو گناہ ہے. جو آدمی عقیقہ کر سکتا ہے وہ کر لے اپنے بچوں کی، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دے. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکری، 1 بکرا، یہ بکری بھی کاٹ سکتے، بکرا بھی کاٹ سکتے، قربانی میں بھی دونوں بھی دے سکتے، بکری یا بکرا دو بھی دے سکتے. اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن فی الوقت نہیں ہے تو بعد میں کر لینا. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کے بعد 14 دن کر لے، اس کے بعد اس کے حساب سے جب بھی کر لے وہ الگ بات ہے، جتنا پہلے کرے اتنا زیادہ ثواب افضل ہے. عقیقے کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، جس طرح ہم اپنے ماں کے پیٹ، اپنے ماں کے بطن مبارک سے باہر آتے ہیں نا تو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح کچھ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، مطلب شیطانی اثرات تو وہ اثرات نہیں ہوتے ہیں. ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتے روتا ہے، انبیاء نہیں روئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے. کیوں روتا ہے بولے تو شیطان آ کے کچوے لگاتا ہے یہاں پہ، تو اس لیے روتا ہے بچہ. اب دنیا ہے رونے کی جگہ، جنت مزے کی جگہ، سمجھ میں بات. تو ہر بچے کے ساتھ برائی لگی ہوئی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو جب ان کے ماں باپ ان کا عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو اس بچے سے دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ زیادہ بیمار نہیں ہوتا. 2 چیزیں بیمار ہونا بولے تو، ایک طبی اعتبار سے دل میں سوراخ ہے یا کسی اور وجہ سے سردی نہیں بنتی، گرمی نہیں بنتی، فلاں چیز نہیں بنتا، فلاں چیز نہیں بنتی، فلاں چیز نہیں بنتی، وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ عقیقہ نہیں کرنے سے بچے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. اگر جن کے پاس نہیں ہے تو الگ بات ہے، ان کے اوپر شریعت ذمہ داری نہیں دیتی کہ تم کرنا ہوں. لوگوں کو کب یاد آتا معلوم ہے عقیقہ کرنا؟ حج کو جا رہے تو یاد آتا، بڑے میاں بڑھما جو ہے اب عقیقہ کرتے، اللہ کا شکر ہے اب تو بھی یاد آیا، کر لے رہے ہیں وہ لوگ، وہ الگ بات ہے، کر سکتا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے سکتے ہیں. اب ان کے زمانے میں بیچاروں کو نہیں معلوم تھی باتیں، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کرے یا نہیں کرے کشمکش میں تھے، تو اس لیے اب کر لیتے عقیقہ. بعض جگہ تو میں دیکھا نوشے کا عقیقہ، شادی بھی ہو رہی ہے عقیقہ بھی، ابھی پیدا ابھی شادی بولے جیسا. تو ان کی شادی میں جو ان کا جو ہے عقیقہ ہو رہا، ایسا بھی ہو رہا. بعض لوگ کیا ارے شادی کے دن عقیقہ کہیں گوں، سانچک میں کر لیں گے عقیقہ، بلکہ سانچک میں کر لیتے. تو عقیقے کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے.
عقیقے کے معنی کاٹنے کے. سنت ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہے طاقت ہے وہ دے. اگر جس کے پاس طاقت ہے پیسہ ہے اگر وہ عقیقہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے حالات لاتے ہیں کہ عقیقے میں جتنی جانور کے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے ڈبل پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کو بولا میں عقیقہ کرو بھائی بقرعید کا مہینہ چل رہا دعوت وغیرہ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی. عقیقہ وہ تو دعوت کرنا ضروری نہیں ہے. بکرا ذبح کر دے کے تقسیم کر دے دینا رشتہ داروں میں غریبوں میں تب مدرسے میں دے دینا کچھ بھی تقسیم کر دینا محلے کے غریبوں بچوں کو کھلا دینا. بقرعید میں بڑے جانور ہوتے ہیں نا بیل بھینس گائے اس میں سے ایک حصہ دو حصے لڑکا ہے تو دو حصے لکھانا لڑکی ہے تو ایک حصہ. عقیقہ قربانی کے دو مطلب ایک ہی ہے لیکن نیت الگ ہے. ولیمے کی بھی دعوت شادی کی دعوت کھانا سے دونوں میں بھی لیکن نام الگ ہے. تو یہ بھی ویسے ہی ہے عقیقہ قربانی دو بھی سیم اس کے احکام اس کے لیے بھی ایسا جانور ہونا اس کے لیے بھی ایسا جانور ہونا لیکن نیت الگ ہے کیونکہ وہ عید کا موقع ہے یا عقیقے کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے. اگر ایسا دیکھے تو زیادہ فرق معلوم ہو جاتا لیکن جانور کے حساب سے دیکھے تو دو بھی ایک ہی ہے دو بھی ایسی جانور ہونا. تو اگر کوئی دو حصے نہیں دے سکتا تو ایک حصہ دینا. تو میں ان صاحب کو بولا بھائی کر دو بھائی جانور لڑکا دو ہو جاتا کام. بڑے جانور میں دو حصے لکھا دو زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو نہیں بعد میں دیکھیں گے بعد میں. عید کے تیسرے دن شام میں بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا 2 دن کے بعد باہر آ 5,000 روپے خرچ کر کے 5,000 روپے خرچہ ہو گیا. جب کی بات کر رہا ہوں اس وقت حصہ جو ہے 1,700 روپے تھا 1,500 1,700 کچھ تھا اس وقت. تو ان کو جو ہے ہاسپٹل میں پھرنا پڑا. اب وہی بول کے نہیں بول سکتے لیکن ان کے پاس پیسہ تھا مجھے معلوم تھا اس لیے میں وہ حالت بتاؤں ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا مقصد نہیں ہے حالات سے واقف کرانا مقصد ہے میرا. کسی کی نجی اور ذاتی پرسنل لائف میں ہم نہیں جانا کبھی بھی. ماں باپ کو اختیار ہے اپنی اولاد کے پرسنل لائف میں جانے کی استاد کو اختیار ہے اپنے شاگردوں کے پرسنل لائف میں جانے کی اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. جی اور سمجھ میں آئی بات عقیقے کی. اب لوگ جو بولتے ہیں بکرا نہیں دی تو بکری دیو بکری نہیں تو مرغی دیو مرغی نہیں تو انڈا دیو بول کے سب بیکار باتیں ہیں وہ. جی ہاں بولیے. مطلب وہ ایک پیدا ہوئے تو اس کی ہے نا دعوت میں تو جو یہ اپنے ایک ایسا بولے سا وہ پیدا ہوئے تو سیلیبریشن بول کے بولتے ہو تو برتھ ڈے بھی ویسے چاہتے نا پیدا ہوئے تو دن کے حساب نہیں لیا جا رہا نا. جس دن پیدا اس دن نہیں کاٹ رہے نا آپ. جس دن پیدا اس دن کاٹ رہے ہیں. ولیمے کے دن بکرا کاٹتے ولیمے کے 7ویں دن کاٹتے. ولیمے کی دعوت تم نہیں گئے پھر دعوت دیا جانا ہے دوست پھر 7 دن کے بعد آؤ بکرا کاٹ رہا ہوں بول کے کبھی ایسا ہوا ولیمہ ولیمے کے بعد پھر ولیمہ تو اس دن کاٹتے اس کے بعد کاٹتے اس دن نہیں کاٹتے. تو بچہ پیدا سے اس دن کاٹ رہے ہیں اس کے بعد کاٹ رہے ہیں. تو برتھ ڈے اس دن کر رہے ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں اس دن کر رہے ہیں. پھر یہ اس کو کیسے ملا سکتے ہیں ہم. مطلب وہ پیدا ہوئے تو دن کا ہے نا تو اس لیے ہاں تو ہر سال عقیقہ کرو نہیں بولے نا ہر سال عقیقہ کرو بولے تو ترکاریاں بند گھروں میں خاندان میں چلتے رہتے عقیقے ہر سال. لے بشیر چیر کے 5 انگلیاں گھی میں بول کے کھاتے رہنا ہر ہفتہ 2 دن جگہ جا کے آتے رہنا. تمہارے گھر میں کتنے ہوا 11 لوگ وہ ماشاء اللہ سال میں 11 دعوت ہے تمہارے گھر میں 11 بچے بولے تو اما بابا بھی ہے نا بھائی. پھر 11 12 13 پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا 11 ستارے چاند سورج 2 اب ہمارے گھر میں 20 بولے تمہارے گھر میں کتنے جی پورے فیملی کے ممبر 40 رہتے قریب رہتے چاچا ملا کے تایا ملا کے ان کے بچے ملا کے سب ملا کے 40 ہو جاتے 40 دعوتیں مہینے میں سال میں. پھر آپ کا خاندان تو ماشاء اللہ ہے وہ 360 جوڑ کے جیسا ہر دن 360 دعوت. پھر کہاں جائیں گے پھر اگر برتھ ڈے سے کمپیئر کر رہیں گے تو ایسا نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ جانور ذبح ہونا ہے عقیقہ بس ختم. جی 4 کاٹنا ہے. جی یہ پتنگ پلانا بھی بدعت میں آتا ہے. نہیں پتنگ پلانا بدعت میں نہیں آتا. شریعت ایسے کھیل سے منع کرتی ہے جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہو. شریعت ایسے کھیل سے منع کرتی ہے جس سے آپ کے جسم کو اور آپ کی عبادت میں خلل ہوتا ہو.
سمجھے, اور اڑاتے اڑاتے بچے پھسل کے پیچھے چلے گر جا رہے ہیں. کون حفاظت کرے گا وہاں پہ؟ ٹرافک پولیس والے تو نہیں آتے وہاں پہ, نہیں آگے ہٹو بول کے لال بتی ڈالیں گا انہیں. اچھے کھیل کھیلنا اس سے کیا ہوتا ہے, آنکھیں روشنی کم ہو جاتی, آنکھیں متاثر ہو جاتے, ذہن کمزور ہو جاتا. کبھی آسمان پہ دیکھتے دیکھتے انہیں سامنے کون آیا دیکھے تو نہیں دکھتا, اس کو بھی پتنگ سمجھتا انہیں. سمجھے, پتنگ پلانے والے پلاتے پلاتے سامنے والے دیکھے تو بھی امی ابا کی آواز سن کے آ رہا ہوں تھا, ورنہ دیکھ کے دیکھیں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے. ایسے کھیل کھیلنا جس سے ورزش ہو, جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہو. گھوڑ سواری کرنا, گدھے کی سواری کرنا, خچر کی سواری کرنا, اونٹ کی سواری کرنا, ہاتھی کی سواری کرنا, کچھ بھی نہیں ہے تو لکڑی کا گھوڑا چلنا, لکڑی کی کاٹی کیا ہے جی, وہ لکڑی کا گھوڑا, چل چل ہتھوڑا کیا ہے, ہاں کاٹی پہ گھوڑا, ہاں گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا, گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا. ایسا کھیل لینا, کبڈی کھیلنا, شٹل کھیلنا, والی بال کھیلو, فٹ بال کھیلو, ورزش والے کھیل کھیلو. یہ سب بیکار فالتو گیماں کیوں, جس کی وجہ سے صحت پہ جسم پہ اثر نہیں ہوتا. کیرم بورڈ خالی انگلی سے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, ذہن بڑھ رہا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جس سے آپ کی میموری میں فائدہ ہو, اضافہ ہو, ورزش ہو, آپ کے جسم کے اندر ورزش ہو. ایسے گیم کھیلنا چاہیے. کبڈی کھیلو, کبڈی کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. کبڈی کھیلو, فٹ بال کھیلو, والی بال, کبڈی کھیلو راتوں میں یہاں پہ. گھوڑے کی خبر پہ کھیلے ہم لوگ. ہاں وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے, بولے ایسا بول رہے عیدگاہ میں روز کھیلو. روڈ ہے نا اس لیے تو کرکٹ نہیں کھیل رہے, مہارا پڑ جاتے نا, گرائے تو اچھا گرے تو مارا پڑتے بول رہے ہیں, نہیں پڑے ایسا کھیلنا, بول دینا گرانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جیسا کبڈی کبڈی بولتے ویسا ایک دوسرا جملہ بھی, لال ٹماٹا گھی کا پراٹھا چھلڑ چھے, لال ٹماٹا گھی کا پراٹھا چھلڑ چھے. جی ایسے گیم کھیلو بھائی, ورزش بناؤ, اپنے صحت بناؤ, تیر اندازی کھیلو, گن کا پوائنٹ نشانہ بناؤ, جی میگنیٹ کا نشانہ بناؤ, تو پھینکو اس کو, ایسے نشان بناؤ. بزدلوں کے جیسے کب تک کھیلتے رہیں گے, پب جی گیم کھیلتے رہیں گے جی. گھر میں پپا ایسے یاد نہیں آ رہے, ان کو پب جی گیم ہونا آتے. اچھے گیم کھیلنا, صحت بنانا, پسینہ ٹپکنا, پورا بھگ جانا کپڑے پسینے سے, روزانہ ایسا گیم کھیلنا کم سے کم. کبوتر, اچھا گھوڑے اور خچر میں فرق یہ ہے, گدھا اور گھوڑے کے درمیان جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو خچر بولتے ہیں. سمجھے بات, گدھے اور گھوڑے کے درمیان جو ہائٹ ہوتی ہے, گدھے کے جیسا چھوٹا بھی نہیں, گھوڑے کے جیسا اونچا بھی نہیں, درمیان میں جو اس کے درمیان میں ہے اس کو خچر بولتے ہیں. جی
کیا سوال تھا آپ کا؟ عقیقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہ بھی ایک برتھ ڈے سیلیبریشن کا فارم ہے ایک طریقے سے پیدا ہونے کی. پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو بولا کل جا رہے ہیں کیا آپ، تو کیا جواب دیتے آپ؟ کہاں پہ جاؤ؟ دعوت میں جا رہے ہیں کیا پوچھا میں، تو کیا بولتے آپ؟ انشاءاللہ جاؤ. کس کی دعوت؟ آئیے رکا آیا کیا کل؟ میں ہاں تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، اب دعوت میں جا رہے ہیں کیا ہو تو کس کی دعوت پوچھیں گے اب. تو پہلے خبر ضروری ہے کیا یہ. ویسے عقیقہ کرنا ہے کیا؟ عقیقہ کرنا سنت ہے جو فرض کے بعد کا لیول ہے، درجہ ہے. کرے تو ثواب، رکھ کے نہیں کرے تو گناہ ہے. پیسے رکھ لے کے نہیں کرے تو گناہ ہے. جو آدمی عقیقہ کر سکتا ہے وہ کر لے اپنے بچوں کی. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دے. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکری 1 بکرا. یہ بکری بھی کر سکتے، بکرا بھی کر سکتے، قربانی میں بھی دونوں بھی دے سکتے، بکری یا بکرا دو بھی دے سکتے. اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن فی الوقت نہیں ہے تو بعد میں کر لینا. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کے بعد 14ویں دن کر لے، اس کے بعد اس کے حساب سے جب بھی کر لے وہ الگ بات ہے. جتنا پہلے کرے اتنا زیادہ ثواب افضل ہے. عقیقے کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے. جس طرح ہم اپنے ماں کے پیٹ، اپنے ماں کے بطن مبارک سے باہر آتے ہیں نا تو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح کچھ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. مطلب شیطانی اثرات تو وہ اثرات نہیں ہوتے ہیں. ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتے روتا ہے، انبیاء نہیں روئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے. کیوں روتا ہے بولے تو شیطان آ کے کچوے لگاتا ہے یہاں پہ، تو اس لیے روتا ہے بچہ. اور دنیا ہے رونے کی جگہ، جنت مزے کی جگہ. سمجھ میں بات؟ تو ہر بچے کے ساتھ برائی لگی ہوئی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. تو جب ان کے ماں باپ ان کا عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو اس بچے سے دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ زیادہ بیمار نہیں ہوتا. 2 چیزیں بیمار ہونا پڑے تو، ایک طبی اعتبار سے دل میں سوراخ ہے یا کسی اور وجہ سے سردی نہیں بنتی، گرمی نہیں بنتی، فلاں چیز نہیں بنتا، فلاں چیز نہیں بنتی، فلاں چیز نہیں بنتی، وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ عقیقہ نہیں کرنے سے بچے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. اگر جن کے پاس نہیں ہے تو الگ بات ہے، ان کے اوپر شریعت ذمہ داری نہیں دیتی کہ تم کرنا ہوں. لوگوں کو کب یاد آتا معلوم ہے عقیقہ کرنا؟ حج کو جا رہے تو یاد آتا. بڑے میاں بڑما جو ہے اب عقیقہ کرتے، اللہ کا شکر ہے اب تو بھی یاد آیا، کر لے رہے وہ لوگ، وہ الگ بات ہے. کر سکتا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے سکتے ہیں. اب ان کے زمانے میں بیچاروں کو نہیں معلوم تھی باتیں، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کرے یا نہیں کرے کشمکش میں تھے، تو اس لیے آپ کر لیتے عقیقہ. بعض جگہ تو میں دیکھا نوشے کا عقیقہ، شادی بھی ہو رہی ہے عقیقہ بھی، ابھی پیدا ابھی شادی بولے جیسا. تو ان کی شادی میں جو ان کا جو ہے عقیقہ ہو رہا، ایسا بھی ہو رہا. بعض لوگ کیا ارے شادی کے دن عقیقہ کہیں گوں، سانچک میں کر لیں گے عقیقہ، بلکہ سانچک میں کر لیتے. تو عقیقے کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے. عقیقے کے معنی کاٹنے کے. سنت ہے، جس کے پاس کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، وہ دے. اگر جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اگر وہ عقیقہ نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے حالات لاتے ہیں کہ عقیقے میں جتنی جانور کے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے ڈبل پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کو بولا میں عقیقہ کرو بھائی، بقرعید کا مہینہ چل رہا، دعوت وغیرہ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی. عقیقہ وہ تو دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، بکرا ذبح کر دے کے تقسیم کر دے دینا رشتہ داروں میں، غریبوں میں، تو مدرسے میں دے دینا، کچھ بھی تقسیم کر دینا، محلے کے غریبوں بچوں کو کھلا دینا. بقرعید میں بڑے جانور ہوتے ہیں نا، بیل، بھینس، گائے، اس میں سے ایک حصہ، 2 حصے، لڑکا ہے تو 2 حصے لکھانا، لڑکی ہے تو 1 حصہ. عقیقہ قربانی کے 2 مطلب ایک ہی ہے لیکن نیت الگ ہے. ولیمے کی بھی دعوت، شادی کی دعوت، کھانا اسے دونوں میں بھی، لیکن نام الگ ہے. تو یہ بھی ویسے ہی ہے، عقیقہ قربانی 2 بھی سیم اس کے احکام، اس کے لیے بھی ایسا جانور ہونا، اس کے لیے بھی ایسا جانور ہونا، لیکن نیت الگ ہے، کیونکہ وہ عید کا موقع ہے یا عقیقے کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. اگر ایسا دیکھے تو زیادہ فرق معلوم ہو جاتا، لیکن جانور کے حساب سے دیکھے تو 2 بھی ایک ہی ہے، 2 بھی ایسی جانور ہونا. تو اگر کوئی 2 حصے نہیں دے سکتا تو 1 حصہ دینا. تو میں ان صاحب کو بولا بھائی کر دو بھائی، جانور لڑکا دو، ہو جاتا کام. بڑے جانور میں 2 حصے لکھا دو، زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو نہیں بعد میں دیکھیں گے، بعد میں. عید کے تیسرے دن شام میں بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا،
2 دن کے بعد باہر آ 5,000 روپے خرچ کر کے 5,000 روپے خرچہ ہو گیا. جب کی بات کر رہا ہوں اس وقت حصہ جو ہے 1,700 روپے تھا, 1,500 1,700 کچھ تھا اس وقت. تو ان کو جو ہے ہاسپٹل میں پھرنا پڑا. اب وہی بول کے نہیں بول سکتے, لیکن ان کے پاس پیسہ تھا, مجھے معلوم تھا, اس لیے میں وہ حالت بتاؤں, ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا مقصد نہیں ہے, حالات سے واقف کرانا مقصد ہے میرا. کسی کی نجی اور ذاتی پرسنل لائف میں ہم نہیں جانا کبھی بھی. ماں باپ کو اختیار ہے اپنی اولاد کے پرسنل لائف میں جانے کی, استاد کو اختیار ہے اپنے شاگردوں کے پرسنل لائف میں جانے کی, اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. جی, اور سمجھ میں آئی بات حقیقی کی. اب لوگ جو بولتے ہیں بکرا نہیں دی تو بکری دیو, بکری نہیں تو مرغی دیو, مرغی نہیں تو انڈا دیو بول کے, سب بیکار باتیں ہیں وہ. جی ہاں بولیے. مطلب وہ ایک پیدا ہوئے سو اس کی ہے نا دعوت میں, تو جو یہ اپنے ایک صاحب بولے سا ان پیدا ہوئے سو سیلیبریشن بول کے بولتے ہیں, تو برتھ ڈے بھی ویسے چاہتے نا. پیدا ہوئے تو دن کے حساب نہیں لیا جا رہا نا, جس دن پیدا اس دن نہیں کاٹ رہے نا آپ, جس دن پیدا اس دن کاٹ رہے ہیں. ولیمے کے دن بکرا کاٹتے, ولیمے کے 7ویں دن کاٹتے. ولیمے کی دعوت تم نہیں گئے, پھر دعوت دیا جانا ہے دوست, پھر 7 دن کے بعد آؤ بکرا کاٹ رہا ہوں بول کے. کبھی ایسا ہوا ولیمہ, ولیمے کے بعد پھر ولیمہ, تو اس دن کاٹتے اس کے بعد کاٹتے, اس دن نہیں کاٹتے. تو بچہ پیدا سے اس دن کاٹ رہے ہیں, اس کے بعد کاٹ رہے ہیں. تو برتھ ڈے اس دن کر رہے ہیں, اس کے بعد کر رہے ہیں, اس دن کر رہے ہیں. پھر یہ اس کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ مطلب وہ پیدا ہوئے سو دن کا ہے نا, تو اس لیے. ہاں, تو ہر سال عقیقہ کرو نہیں بولے نا, ہر سال عقیقہ کرو بولے تو ترکاریاں بند گھروں میں. خاندان میں چلتے رہتے عقیقے ہر سال. لے بشیر چیر کے 5 انگلیاں گھی میں بول کے کھاتے رہنا, ہر ہفتہ 2 3 جگہ جا کے آتے رہنا. تمہارے گھر میں کتنے ہوا 11 لوگ, وہ ماشاء اللہ سال میں 11 دعوت ہے تمہارے گھر میں. 11 بچے بولے تو اما بابا بھی ہے نا بھائی, پھر 11 12 13, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا 11 ستارے چاند سورج 2. اب ہمارے گھر میں 20 بولے, تمہارے گھر میں کتنے جی پورے فیملی کے ممبر؟ 40 ہوتے قریب کہتے, چاچا ملا کے, تایا ملا کے, ان کے بچے ملا کے, سب ملا کے 40 ہو جاتے. 40 دعوتیں مہینے میں, سال میں. پھر آپ کا خاندان تو ماشاء اللہ ہے, وہ 360 جوڑ کے جیسا ہر دن 360 دعوت. پھر کہاں جائیں گے پھر؟ اگر برتھ ڈے سے کمپیئر کر رہیں گے تو ایسا نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ جانور ذبح ہونا ہے, عقیقہ بس ختم. جی 4 کاٹنا ہے. جی پتنگ پلانا بھی بدعت میں آتا ہے نہیں, پتنگ پلانا بدعت میں نہیں آتا. شریعت ایسے کھیل سے منع کرتی ہے جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہو. شریعت ایسے کھیل سے منع کرتی ہے جس سے آپ کے جسم کو اور آپ کی عبادت میں خلل ہوتا ہو. سمجھے؟ اور اڑاتے اڑاتے بچے پسر کے پیچھے چلے گر جا رہے ہیں. یہ کون حفاظت کرے گا وہاں پہ؟ ٹرافک پولیس والے تو نہیں آتے وہاں پہ, نہیں آگے ہٹو بول کے لال بتی سے ڈالیں گا انہیں. اچھے کھیل کھیلنا, اس سے کیا ہوتا ہے, آنکھیں روشنی کم ہو جاتی, آنکھیں متاثر ہو جاتے, ذہن کمزور ہو جاتا. کبھی آسمان پہ دیکھتے دیکھتے انہیں سامنے کون آیا دیکھے تو نہیں دکھتا, اس کو بھی پتنگ سمجھتا انہیں. سمجھے؟ پتنگ پلانے والے پلاتے پلاتے سامنے والے دیکھے تو بھی امی ابا کی آواز سن کے آ رہا ہوں, ورنہ دیکھ کے دیکھیں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے. ایسے کھیل کھیلنا جس سے ورزش ہو, جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہو. گھوڑ سواری کرنا, گدھے کی سواری کرنا, خچر کی سواری کرنا, اونٹ کی سواری کرنا, ہاتھی کی سواری کرنا. کچھ بھی نہیں ہے تو لکڑی کا گھوڑا کھلنا, لکڑی کی کاٹی کیا ہے جی, وہ لکڑی کا گھوڑا, چل چل ہتھوڑا کیا ہے, ہاں کاٹی پہ گھوڑا, ہاں گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا, گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا. ایسا کھیل لینا. کبڈی کھیلنا, شٹل کھیلنا, والی بال کھیلو, فٹ بال کھیلو, ورزش والے کھیل کھیلو. یہ سو بیکار فالتو گیما کیوں, جس کی وجہ سے صحت پہ جسم پہ اثر نہیں ہوتا. کیرم بورڈ خالی انگلی سے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, ذہن بڑھ رہا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جس سے آپ کی میموری میں فائدہ ہو, اضافہ ہو.
ورزش ہو, آپ کے جسم کے اندر ورزش ہو, ایسے گیم کھیلنا چاہیے. کبڈی کھیلو, کبڈی کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. کبڈی کھیلو, فٹ بال کھیلو, والی بال, کبڈی کھیلو راتوں میں یہاں پہ. یہاں پہ گھوڑے کی خبر پہ کھیلے ہم لوگ. ہاں, وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے, بولے ایسا بول رہے عیدگاہ میں. روز کھیلو. یہاں پہ روڈ ہے نا اس لیے. تو کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. مارا پڑ جاتے نا, گرائے تو. اچھا, گرے تو مارا پڑتے بول رہے ہیں. نہیں پڑے ایسا کھیلنا, بول دینا گرانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جیسا کبڈی کبڈی بولتے ویسا ایک دوسرا جملہ بھی, لال ٹماٹا گھی کے پراٹھا چھلڑ چھے, لال ٹماٹا گھی کے پراٹھا چھلڑ چھے. جی ایسے گیم کھیلو بھائی, ورزش بناؤ, اپنے صحت بناؤ, تیر اندازی کھیلو, گن کا پوائنٹ نشانہ بناؤ. جی میگنیٹ کا نشانہ بناؤ, تو پھینکو اس کو, ایسے نشان بناؤ. بزدلوں کے جیسے کب تک کھیلتے رہیں گے پب جی گیم کھیلتے رہیں گے. جی گھر میں پپا ایسے یاد نہیں آ رہے, ان کو پب جی گیم ہونا آتے. اچھے گیم کھیلنا, صحت بنانا, پسینہ ٹپکنا, پورا بھگ جانا کپڑے پسینے سے. روزانہ ایسا گیم کھیلنا کم سے کم. کبوتر, اچھا, گھوڑے اور خچر میں فرق یہ ہے, گدھا اور گھوڑے کے درمیان جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو خچر بولتے ہیں. سمجھے بات؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان جو ہائٹ ہوتی ہے, گدھے کے جیسا چھوٹا بھی نہیں, گھوڑے کے جیسا اونچا بھی نہیں, درمیان میں جو اس کے درمیان میں ہے اس کو خچر بولتے ہیں. جی